بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد۔ ناظرین، اس درس میں ہم فطرانہ کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ فطرانہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہے، فطرانہ کن لوگوں پر فرض ہے، دینے والے کون ہیں اور لینے والے وہ کون ہے، اس کا میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اچھی طریقے سے آپ کو سمجھا سکوں اور آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے جو پہلی بات میں کروں گا وہ ہے نام کے حوالے سے۔ یہ جو ہم نے اس کا نام فطرانہ دیا ہے، یا ہمارے یہاں اس کو سر سایہ کہا جاتا ہے، سر کا سایہ، یہ حدیث میں جو نام آیا یہ اس کے خلاف۔ حدیث میں اس عمل کو، فطرانے والے عمل کو صدقہ فطر کہا گیا، صدقہ فطر یا زکوٰۃ الفطر۔ آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو زکوٰۃ الفطر کے نام سے جو ہے نا اس عمل کو نام ملے گا، یا صدقہ فطر کے حوالے سے۔ گویا کہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس عمل کا تعلق روزوں کے ساتھ نہیں ہے، اس عمل کا تعلق روزے داروں کے ساتھ نہیں ہے، اس عمل کا تعلق عید الفطر کے ساتھ۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس عمل کا تعلق یہ عید الفطر کے ساتھ۔ پھر آپ فطرانہ کی جو مقصد اس کو آپ سمجھیں گے۔ اور امام بخاری نے روایت بھی کہ عبداللہ بن عمر سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا کس چیز کو؟ زکوٰۃ الفطر کو۔ باقی بھی حدیث کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو وہاں آپ صدقہ فطر پائیں گے۔ تو اگر آپ اس کو صحیح سمجھنے کی کوشش کر لیں گے کہ اس عمل کی مقصدیت کو ہم جانیں تو اس کو آپ نام دیں صدقہ عید الفطر، صدقہ عید الفطر۔ اگر آپ اس کو روزے کے ساتھ جوڑیں گے پھر تو ہر روزے دار پر جو ہے نا صدقہ فطر واجب ہوگا، چاہے وہ غریب ہے چاہے امیر ہے نا، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے۔ حالانکہ چھوٹا بڑا روزہ نہیں رکھتا، جو بڑا تو رکھتا ہے چھوٹا تو نہیں رکھتا۔ دوسری بات کہ اس کی مشروعیت، اس کا دلیل کہاں سے؟ تو قرآن میں اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں۔ قرآن مجید میں روزوں کے مہینے میں فطرانے کا کوئی ذکر نہیں، بالکل نہیں۔ فدیہ کا ضرور ذکر لیکن اس کا ذکر نہیں۔ اس کا ذکر اگر ہے تو حدیث کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، جس طرح میں نے کہا کہ بخاری میں اس کا ذکر ہے، مسلم میں اس کا ذکر ہے، ترمذی میں اس کا ذکر ہے، جو سیاہ ستہ کی کتاب اس میں اس کا ذکر ہے۔ اچھا، اب یہ پڑھ لیں گے کہ اس کا حکم کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ اس کا حکم عام علماء بولتے کہ یہ فرض، یہ فرض۔ اور ہمارے احناف جو امام ابو حنیفہ کے پیروکار وہ اس کو واجب قرار دیتے، اور کچھ علماء اس کو سنت کہتے، سنت موقدہ اس کو کہتے۔ اب اس کی حکمت کیا ہے؟ میں نے کہا اب حکمت کو ہم نے دیکھ، اکثر علماء کرام فرماتے کہ روزوں کے درمیان روزے داروں سے کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو جاتی، کچھ فضول باتیں ہو جاتی، کچھ لغویات ہوتی ہے۔ تو اس عمل کے ذریعے سے ان کے روزوں کی تکمیل ہوتی، ان کے روزوں کے نقائص دور ہوتے، اور وہ حدیث بھی اس باب میں بیان کرتے جس کو ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کی، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ یہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے فطرانہ ان لوگوں کے لیے، ان روزے داروں کے لیے جنہوں نے روزوں میں کوئی رفث، کوئی لغو کام کی۔ اب پھر بات آتی ہے، کیا اگر کسی نے
کوئی لغو بات نہیں کی ہے, اس نے کوئی رفس کام نہیں کیا, تو پھر وہ فطرہ نہیں دے گا. حالانکہ کہا جاتا ہے کہ سب نے دینا ہے. اچھا, پھر یہ بات کہ جو چھوٹے وہ تو روزہ رکھتے بھی نہیں ہے, وہ پھر کیوں فطرہ نہ دیتے؟ اور ہمارے ہاں امام ابو حنیفہ وہ تو فرماتے ہیں کہ جو فطرانہ ہے وہ تو غریب پر ہے ہی نہیں, وہ تو امیر آدمی پر ہے. اور یہی احادیث سے بھی ہمیں سبق ملتا. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ روزے دار کی اس خامیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے, یہ جو علماء بولتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا؟ ایک اور حدیث بھی ہے, اگر ہم غور سے دیکھیں, اسی ابو داؤد میں, اسی ابن ماجہ میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعمۃ المساکین, فطرانہ جو ہے یہ مسکین کا حق ہے, یہ مسکین کے لیے کہ مسکین کو کچھ ملے. یا جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقراء کو عید کے دن بے نیاز کر دو, ان کو امیر بنا دو, تاکہ وہ بھی عید کی خوشی میں خوش ہو جائے. ان کے بچے بھی تمہارے بچوں کے ساتھ ایک جیسے جھولے میں جھولے, ان کے بچوں کے پیروں میں بھی تمہارے بچوں کے پیروں کی طرح نئے جوتے ہوں, ان کے بچوں کے بدن پر بھی, جسم پر بھی تمہارے بچوں کے جیسے نئے کپڑے ہوں, تاکہ عید کے دن سب خوش نظر آئے اور ہر ایک کے بدن پر خوشی ظاہر ہو جائے. یہ حکمت اصل میں کیوں, اگر اس کو آپ روزے دار کے ساتھ جوڑیں گے, روزے دار کے ساتھ جوڑیں گے, تو پھر وہ جو روزے دار نہیں ہے پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ فطرہ نہیں دیں گے. ایک آدمی نے روزہ سرے سے رکھا نہیں ہے, ایک آدمی بیمار ہے. اب میں نے کہا درست بات یہی ہے کہ اس کا تعلق یہ اس کے ساتھ ہے, مسکینوں کے ساتھ ہے, کہ عید کی خوشی میں سب خوش ہو جائیں. اچھا, اب یہ حکم کس پر فرض, کون دے گا؟ فطرانہ کون دے گا؟ معمور بہا کون ہے اس کا؟ تو ہمارے ہاں عمومی طور پر جس طرح آپ نے سنا ہے نا کہ ہر ایک دے گا, چاہے مرد ہے, عورت ہے, غریب ہے, امیر ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے نا, آزاد ہے, غلام ہے. سنا آپ لوگوں نے نا؟ اس طرح کی بات نہیں ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں, جس طرح کہ امام بخاری نے اس کو زکوٰۃ الفطر قرار دیا, جس طرح کے باقی محدثین نے اس کو صدقۃ الفطر قرار دیا, جس طرح کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے یہ امیروں پر ہے, یہ مالداروں پر ہے. مالدار آدمی جو ہے نا اپنی طرف سے بھی اور اپنے بچوں کی طرف سے بھی دے گا, اس لیے کہ عید کا دن ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک امیر کے گھرانے کو خوش رکھا, اللہ نے امیر کے بچوں کو خوش رکھا عید کے دن, اس کے خاندان کو خوش رکھا اللہ تعالیٰ نے, اس کی بیوی خوشحال ہے, اس کے بچے خوش ہیں, اس کے نوکر خادم خوش ہے. اسی طرح اس کو چاہیے کہ غریبوں کے بچوں کو بھی خوش کرے, غریب کی بیوی بھی جو ہے نا نئے کپڑے پہنے, غریب خود بھی نئے کپڑے پہنے, اپنی طرف سے وہ ایک غریب آدمی کو کپڑے پہنائے, اپنی بیوی کی طرف سے ایک غریب آدمی کی بیوی کو کپڑے پہنائے, اپنے بچوں کی طرف سے جو غریب کے بچے ان کو کپڑے پہنائے, ان کو جوتے پہنائے, ان کو خوش کر لے. ایسا نہیں کہ بچوں پر نہیں ہے, بچے تو بیچارے بچے ہوتے, ان پر تو نماز بھی نہیں ہے, تو ان پر زکوٰۃ بھی تو نہیں ہے نا. وہ اصل میں باپ کو یہ احساس دلانا چاہتے کہ تمہارے بچوں کے ساتھ جو اللہ نے اچھا کیا, تمہاری وجہ سے, جو تمہاری بیوی کے ساتھ اللہ نے اچھا کیا ہے, جو تمہارے خاندان کے ساتھ اللہ نے اچھا کیا ہے, اس اچھائی کو تم پھر دوسرے خاندان پر ظاہر کر دو. وہ جس طرح کی آیات ہے, سورہ نحل کی آیات 114, وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, اگر تم واقعی اللہ کی عبادت گزار ہو تو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے, تمہاری وجہ سے جو اللہ نے تمہارے بچوں کو دیا ہے, تمہاری وجہ سے جو اللہ نے تمہاری بیوی کو دی ہے, تمہاری وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے خادم کو دیے, اس کو دوسرے خاندان پر ظاہر کر دو, غریب خاندان پر, یتیم خاندان پر, محتاج خاندان پر, فقیر خاندان پر اس کو ظاہر کر دو, کہ عید کی خوشی میں کسی کو پتہ نہیں چلے کہ کون غریب کون امیر.
سب یکساں خوش. کتنی دکھ افسوس کی بات ہے کہ ایک امیر کا بچہ عید کے دن وہ جھولے جھول رہا ہے اور غریب کا بچہ جھولے کو جھولا رہا ہے. دکھ کی بات نہیں. غریب کا بچہ اونٹ پر سوار ہے, خوشی منا رہے, اور غریب کا بچہ جو اونٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہے. امیر کے گھر میں ہر چیز پک رہا ہے اور غریب کے گھر میں کچھ بھی نہیں. امیر کے بچے 10 جوڑے کپڑے پہن رہے اور غریب کے بچے کے جسم پر ایک جوڑا بھی نہیں. اور عید کے شاموں میں جو چاند رات ہے, سارے عمرہ اپنے بچوں کو ہزاروں کا شاپنگ کرا رہے, آج تو لاکھوں کا شاپنگ کرا رہے. ایک غریب کا بچہ حیران ہے کہ میں کیا کروں, اور وہ جس کا باپ نہیں ہے, ہر ایک اپنے بچوں کو لے جا رہا ہے, اور وہ یتیم اس کا باپ نہیں ہے, اس کو کون اپنی گاڑی میں بٹھائے گا, لے جائے گا, شاپنگ کرائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فطرانہ غریبوں کو دے دو, عید سے پہلے دے دو ان کو, تاکہ وہ بھی جائے اپنے لیے شاپنگ کرے, وہ بھی اس عید کی خوشی میں جو ہے نا خوش ہو جائے. ان کے گھروں میں بھی چولہا جلے. ہاں, اب اس کا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صدقۃ الا ان ظہر غنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ نہیں ہے فطرانہ, لیکن امیروں پر ہے, یاد رکھنا. یہ جو غریبوں کو بھی اس میں گھسیٹا گیا ہے نا, یہ غلط بات. پتہ نہیں کس نے غریبوں کو گھسیٹا, یہ امیروں پر ہے کہ امیر دے تاکہ غریب جو ہے نا خوش ہو جائے. اس کے مصارف کن کو ہم نے دینا ہے نا, ایک طبقے کو نہیں دینا جس طرح آج دستور ہے کہ ہم نے مسجد میں لا کر ایک طبقے کو دینا ہے. نہیں, اس کے وہی مصارف ہے جو زکوٰۃ محتاجوں کو دینا ہے, مسکینوں کو دینا ہے, معذوروں کو دینا ہے, جو بے روزگار ہے ان کو ہم نے دینا ہے, تاکہ ہمارے بے روزگار ہے, نوجوان ہے, ان کے پاس کپڑوں کے پیسے نہیں ہے, نوجوان بیچارے بے روزگار ہے, ان کے پاس کچھ نہیں, فطرانہ کے پیسے سے بے روزگاروں کو خوشی ملے گی, محتاجوں کو ملے گی, یتیموں کو ملے گی, وغیرہ وغیرہ. اس کا مقدار کتنا ہے؟ عام علماء کم سے کم 3.5 کلو, وہ سیر 3.5 کلو, آپ سمجھے 3.5 کلو. اس زمانے میں کشمش ہوتا تھا, کھجور ہوتا تھا, جو وغیرہ, اور گندم کے حوالے سے کچھ کم وہ بتاتے تھے. اور ہمارے ہاں پھر جو احناف ہے وہ پھر بولتے 2.25 سیر. آپ لوگوں نے سنا ہوگا 2.25 سیر جو آٹا ہے, گندم ہے, یا اس کی قیمت. البتہ جتنا زیادہ ہو بہتر, جتنا زیادہ ہو وہ بہتر ہے, تاکہ دیکھو ہمارے ملک میں بہت زیادہ بھی غریب, امیر لوگ اپنے دل کو کشادہ کرے. ہمارے ملک میں اس وقت 11 کروڑ سے 13 کروڑ تک لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. تو امیروں کو اپنا دل کشادہ کرے, جس اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے, وہ بھی آج اس خوشی کے دن میں اپنے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دے. اگر وہ 300 روپے دیں گے تو 300 روپے پر کیا ہوئے گا؟ ایک جوڑا کپڑا 3000 روپے پر. کچھ اپنے ہاتھوں کو کشادہ رکھے, اللہ تعالیٰ ان پر اور روزی کو کشادہ کرے گے. اور اگر اپنے ہاتھ کو وہ تنگ رکھیں گے, ناپ کر دیں گے, تو پھر ان کو بھی ناپ کر ملے گا. پھر یہ ایک تجویز ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ, اگر ہمارے امیر لوگ کھلے دل سے اور کھلے ہاتھوں سے, 2 چیزیں, کھلے دل سے اور کھلے ہاتھوں سے, مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھیں گے کہ واقعی یہ مسلمان بھی ہمارے بھائی, غریب کو اپنا حصہ سمجھے گا, یتیم کو اپنا حصہ سمجھے گا, مسکین کو اپنا حصہ سمجھے گا, اور اپنے ہاتھ کو کھلا رکھے گا, دل کو کھلا رکھے گا, تو اس سے پھر کیا ہوئے گا؟ غربت ختم ہو جائے گی. عید کے دن سارے غریب, ان کے بچے خوش ہو جائیں گے, یتیموں کے بچے بھی خوش ہو جائیں گے, مسکین کے بچے بھی خوش ہو جائیں گے, بے روزگار بھی خوش ہو جائیں گے. غریب کے گھر میں بھی جو ہے نا چولہا جل رہا ہے, ہر چیز پک رہا ہے, غریب کے بچے نے بھی نئے کپڑے پہنے ہیں, غریب کے بچے کے پیروں میں بھی نئے جوتے ہیں, وہ بھی خوش ہے, اونٹ پر سوار ہے اور اس کو پیسہ دے رہا ہے, جھولے میں جھول رہا ہے. جب دور سے لوگ دیکھتے سارے آج خوش, اور خوشی کا دن ہے. کاش کہ ہم سب خوش ہو جائیں اور اس عمل کے ذریعے سے ہم زیادہ سے زیادہ فطرانہ دے. اگر ہم امیر, اگر ہم دینے والے, اگر ہم میں دینے کی سکت اور حقدار کو دے دے,
اتنا بڑا فائدہ ہوئے گا نا، اور اس کا جو اجر اللہ دے گا ہم اس کو شمار نہیں کر پائیں گے. وما علینا الا البلاغ.